ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہاں معاشرے میں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ احباب گرمی کا تقاضا کرتے ہوئے، گرمی بہت ہے، کیا کریں، کچھ خود ساختہ مریض بن گئے، کئی کسی معاملات میں مبتلا ہو گئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک ہے عام، دوسرا ہے خاص، تیسرا ہے خاص الخاص۔ فرمایا حضور عام روزہ کیسا ہے؟ فرمایا عام روزہ تو یہی ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پیٹ بھر کے کھا لینا، اچھے طریقے سے سحری کر لینا اور پھر سارا دن سو کر کے گزارنا، اور باقی فرائض سے بالائے طاق ہو کر کے شرمگاہ کے تقاضوں سے پرہیز کرنا، باقی جھوٹ بولی جانا، غیبت کیے جانا، دھوکہ دہی میں مشغول ہونا، یہ عام طرح کا روزہ ہے۔ اور فرماتے ہیں میں اسے روزہ نہیں سمجھتا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جنہیں سوائے پیاس کی شدت اور بھوک کی کمی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاص روزہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچایا جائے، اور یہ صالحین کا روزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کو ہر مذموم و مکروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز سے بچایا جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر بد کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائے گا کہ اس کی حلاوت یعنی شرینی اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ بیہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم، لڑائی جھگڑے سے اسے محفوظ رکھے اور اسے خاموشی کا پابند بنائے، اور پھر قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری رکھے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود جاری رکھے، یہ مشغلہ بنا لے کہ کبھی قرآن کی تلاوت کرے، کبھی میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھے، کبھی اسی زبان سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرے، کبھی جناب پند و نصائح ہوں، اچھی اچھی باتیں اپنی زبان سے بیان کرے، کوئی بری بات زبان پہ نہ لائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ۔ اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح زبان، آنکھ اور جسم کے باقی اعضاء کے روزے ہیں، اس میں ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، ان کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے
اور افطار کے وقت پیٹ میں کوئی بھی مشتبہ چیز نہ ڈالے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ دن بھر تو وہ حلال سے روزہ رکھے اور شام کو حرام چیز سے روزہ کھولے۔ امام غزالی فرماتے ہیں افطار کے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ وہ ناک تک آ جائے، جتنی اس کی ضرورت ہے وہ کھائے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں رمضان کے علاوہ ایک کھانا مشکل سے پکتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی وجہ سے اسی گھر میں کئی کھانے، کئی پکوان افطار کے وقت تیار ہوتے ہیں۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ افطار کے وقت حلال کھانے سے بھی اتنا کھائے کہ جتنا اسے ضرورت ہے، اور بقیہ رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کر سکے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں جس کو آدمی بھرے، اور پھر فرمایا جب شام کو دن بھر کی ساری کسر پوری کر لی گئی ہو تو روزے سے شیطان کو مغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت توڑنے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا۔ پھر آگے فرمایا افطار کے وقت اس کی حالت خوف و رجا کے درمیان مضطرب رہے، وہ روئے اور مالک سے معافی کا طلبگار ہو کہ کیا معلوم اس کا آج کا رکھا ہوا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا ہے یا مردود ہوا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اگر یہ کیفیت افطار کے وقت بندے کے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے اس کا روزہ قبول فرما لیا ہے۔ پھر فرمایا خاص الخاص کا روزہ۔ خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی فکروں سے اپنے دل کو آزاد کر دے، ما سوائے اللہ سے اس کو بالکل ہی روک دیا جائے۔ البتہ جو دنیا کے دین کے لیے مقصود ہو وہ تو دنیا ہی نہیں بلکہ توشہ آخرت